حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام مدین میں رہتے تھے۔ مدین کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک صاحبزادی جن کا نام مدیان تھا، ان کی اولاد اس شہر میں آباد ہو گئی، اس لیے اسے مدین کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھیڑ بکریاں پالتے اور انہیں بیچ کر روزی کمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ کی عبادت میں رات اور دن مصروف رہا کرتے تھے، لوگوں میں تبلیغ کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بہت سی برائیاں پائی جاتی تھی، جس میں وہ جھوٹ زیادہ بولتے تھے، لوگوں کا حق کھاتے تھے، کمزوروں کا مال چھین کر اپنا پیٹ بھرتے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین میں فساد برپا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے، جب کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے تو کم دیتے، جب کسی سے کچھ لینا چاہتے تو زیادہ سے زیادہ وصول کیا کرتے تھے۔ اس گمراہ قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی تلقین کرتے، جب کسی سے بات کرتے تو اچھے اور سلجھے ہوئے انداز میں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب وعظ و نصیحت کرتے تو اس طرح کرتے کہ معمولی سی سمجھ رکھنے والا بھی اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیتا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ جب کسی سے لین دین کرو تو صاف معاملہ رکھو، ان کے ساتھ انصاف سے کام لو، لوگوں کا دل نہ دکھاؤ اور نہ ہی کمزوروں پر ظلم کرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے، اے قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں، اور جو تم ناپ اور تول کرتے ہو اس کو پورا پورا رکھو، یعنی کہ برابر رکھو، میں آنے والے عذاب سے تم کو ڈراتا ہوں۔ قوم کے سردار آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے شعیب، مال ہمارا ہے، ہم تول میں کمی کریں یا زیادہ کریں یہ ہماری مرضی ہے، تم کو ہمارے ناپ اور تول سے کیا مسئلہ ہے؟ تم اپنا کام کرو، تم ہمارے معاملے میں کیوں دخل دیتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، اور اسی کو تو ہم تجارت کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام قوم کی باتیں سن کر فرماتے، اے قوم، ایسی باتیں نہ کرو، یہ تو سراسر اللہ کی نافرمانی ہے۔ تم نے اللہ کے نافرمان قوموں کا حال تو سنا ہوگا کہ کس طرح ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قوم ہود، قوم نوح، قوم صالح اور قوم لوط کا گزرا ہوا زمانہ ہم سے دور نہیں ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قومیں کس طرح برباد ہوئیں۔ کیا ان قوموں نے سچائی کو ٹھکرایا نہیں تھا؟ کیا ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا؟ اگر تم نے بھی سچائی کو ٹھکرا دیا تو تم بھی پچھلی قوموں کی طرح عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کی رحمت ہو، تم لوگ پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ میرا رب بہت ہی زیادہ مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جن جن باتوں کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت پیشہ رکھتی تھی۔ وہ تجارت کے بددیانتی لوگ تھے، یعنی کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ ان کی خرابیوں کو روکنے کے لیے اللہ نے اس قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ قوم کے سردار حضرت شعیب علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے، انہیں اپنی سرداری پر گھمنڈ تھا۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں سردار کہنے لگے کہ ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تم کو اور تم پر ایمان لانے والوں کو ہماری باتیں ماننا پڑیں گی۔ ہم جسے پوجتے ہیں تمہیں بھی اسے ہی پوجنا ہوگا، جو ہم کرتے ہیں تمہیں بھی وہی کرنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم سے زبردستی بنوایا جائے گا؟ ہم تو اللہ کی طرف ہیں، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان درست فیصلہ کر دے، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اتنی نصیحت اور تبلیغ کرنے کے بعد بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے راہ راست پر آنے سے انکار کر دیا۔ سرداران آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر ہم سے کوئی بھی شعیب علیہ السلام کی پیروی کرے گا تو ہم لوگ برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا، اور حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے رویے سے مایوس ہو گئے تھے، اور یہ کہتے ہوئے بستی سے نکل گئے
کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کہ ایک دل دہلا دینے والی آفت نے ان کو پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے اور وہیں پہ مر گئے، اور اسی طرح اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس قوم کو تباہ ان کی اپنی ہی بے وقوفی کی وجہ سے کر دیا گیا، کیونکہ یہ لوگ تجارت میں مہارت رکھتے تھے، اور جب تجارت میں مہارت رکھتے تھے تو جب بھی کسی کو مال فروخت کرتے تو کم کیا کرتے تھے، یعنی کہ ترازو کو کم تولتے تھے، اور جب کسی سے چیز لیتے تو زیادہ مقدار میں لیتے۔ بے شک مال تول میں کمی اور پیشی اللہ تعالیٰ کو قطعی پسند نہیں ہے، جو کہ بہت ہی سخت اور کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔